بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت بلال دنا کی عقل مندی کا ایک واقعہ بیان کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین و ناظرین، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت بلال دنا ہمیشہ بڑی حکیمانہ باتیں کرتے تھے۔ ہارون الرشید بلال دنا کی بہت عزت کرتا تھا اور ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ ہارون الرشید کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی، جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن جب دربار میں بلال دنا آئے تو اس وقت ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون الرشید کو مذاق سوجا، اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، بلال آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ حضرت بلال نے پوچھا، وہ کیا؟ ہارون الرشید نے کہا، میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں اور آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی میری طرف سے دے دینا۔ حضرت بلال دنا کو جب خلیفہ ہارون الرشید نے ایسا مذاق کیا تو حضرت بلال دنا نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ کہا کہ بہت اچھا، اور چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ وقت آ گیا جب ہارون الرشید بیمار ہو کر قریب الموت ہو گیا۔ بلال دنا کو خبر ہوئی تو وہ خلیفہ ہارون الرشید کی عیادت کو پہنچ گئے اور ان سے پوچھا، امیر المومنین کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو، آخرت کی تیاری ہے۔ بلال نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون الرشید نے جواب دیا، آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بلال دنا نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا، بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بلال دنا نے کہا، اچھا واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان آگے بھیجے ہیں؟ ہارون الرشید نے جواب دیا، تم پھر بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ بلال دنا نے کہا، اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر یا سامان نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لاؤ لشکر اور سفر کا سامان جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہارون الرشید نے کہا، نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا۔ بلال نے کہا، امیر المومنین آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر سب پہلے سے بھیجا جاتا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دن اس لمبے سفر پر بھی آپ کو جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف ہوگا؟ لہذا اپنے سے زیادہ بے وقوف میں نے آپ کو پایا، اب آپ کی یہ امانت آپ کو مبارک ہو۔ یہ سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور کہا، بلال تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کہی، واقعی ہم بے وقوف ہیں، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔